ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہاں پر جو اس وقت ہے اور جو اس وقت بڑی کمپنیاں، بڑے بزنس مین جو کہہ رہے ہیں، کیا اس طرح سے معیشت پہ اعتماد کر پائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، بات یہ تھی کہ اعتماد تو اس وقت ہوگا جب ملکی سرمایہ کار اپنے ملک میں پیسہ لگائیں گے۔ اگر پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے بلکہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں یا اسٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہیں یا پراپرٹی میں، تو باہر سے پیسہ نہیں آئے گا۔ ایک تو بالکل واضح بات ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حکومت کی ترجیحات بھی شاید یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا پیسہ آئے، کیونکہ اس کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رپورٹس پہ ہمیں جانا نہیں چاہیے، کیونکہ جولائی سے سپٹمبر کے جو اعداد و شمار آئے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہیں، اس کے مطابق ان 3 مہینے میں جو ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 35% کمی ہوئی ہے پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں۔ پچھلے سال بھی بہت کم تھی، مزید کم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل وجوہات ہیں ان کو تسلیم کر کے ان وجوہات کو دور کرنے کی پالیسیاں بنانی پڑیں گی، ورنہ یہ مسئلہ جو ہے نا چلتا رہے گا۔ کیونکہ حکومت سمجھتی ہے قرضے لے لیں اور اثاثے بیچ دیں، پیمنٹ بینک بیچ دیا، دوسری چیزیں بیچ دیں، وہ کمی سرمایہ کاری سے نہ آنے سے پوری کر لیں، تو یہ میرے خیال سے صحیح پالیسی نہیں ہے جناب۔ سر، کاروباری طبقے نے بھی اسٹیٹ بینک کی جو 11% کی شرح سود ہے اسے ترقی دشمن قرار دیا ہے اور ترقی کے منافق قرار دیا ہے۔ سر، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بڑا عام سوال ہے، لیکن ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو خالی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ 11% اس کو کم کر دیں۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ 11% ہے کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر 5.5 ہے۔ ان کا گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ ہے، مہنگائی ان کی ہم سے کم ہے، برآمدات ان کی زیادہ ہیں۔ تو ہمارا جو 11% یہ ہے کیوں، یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک کی ہے وہ تو ناکام ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قانون اسٹیٹ بینک نے بنا دیا ہے۔ میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ یہ مطالبہ کرے، کیونکہ شرح سود اگر کم نہیں ہوگی تو پاکستان میں بزنس کرنے میں مشکلات پڑیں گی، برآمدات میں بھی۔ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے آپ کو بھی بتایا کہ بینکوں کے جو کھاتے ہیں، میں سودی بینکوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اسلامی بینکوں بھی، وہ قانون یہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان میں شرکت کریں گے۔ اب میں سودی بینکوں کا آپ کو بتا دوں، 26(a)(4) اور 40(a) یہ قانون ہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، جس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بینکس جو ہیں اپنے منافع میں شریک کریں گے ان ڈپازیٹرز کو جن کی تعداد جو ہے نا کروڑوں میں ہے۔ اور یہ اسٹیٹ بینک کی بھی ذمہ داری ہے اور منسٹری آف فائنانس کی بھی۔ لیکن اسٹیٹ بینک نے احکامات جاری کر دیے کہ آپ یہ مت کریں، بلکہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس سے 150 بیسس پوائنٹ کم کر دیں۔ تو اگر وہ میری تجویز تو یہ ہے کہ آپ یہ 11% کو کم کر کے 5.5% پہ لے آئیے، لیکن یہ جو غیر قانونی ہے یہ کہ آپ کروڑوں کھاتے داروں کو منافع کم دے رہے ہیں، جس سے بچتیں جو ہے نہیں ہو رہی اور پیسہ باہر جا رہا ہے، وہ ٹھیک کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو یوٹیلیٹیز کے نرخ ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے۔ تو بزنس کمیونٹی کا مطالبہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کی وہ بات نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے اسٹیٹ بینک اس پہ عمل نہیں کرتے۔